بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کے چیلے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب میری عمر تقریباً 15 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اپنی والدہ سے اپنے اوپر عائد کردہ پابندیوں پر احتجاج کر رہا تھا کہ میرے والد شتاب علی آ گئے اور میری گفتگو کا ایک حصہ انہوں نے بھی سن لیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ اصل بات کیا ہے جس کے سبب مجھ پر اتنی نگرانی ہے۔ مجھے انہوں نے پنڈت گنگا پرساد سے لے کر اپنے والد شریف علی اور اپنے تمام حالات سے آگاہ کیا، مگر اس وقت تک میرے دل میں ان کی نفرت جڑ پکڑ چکی تھی۔ ان کی ایک بات کا بھی اثر میرے دل پر نہ ہوا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید اب میں سدھر جاؤں گا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اب میں کئی وقت کی نماز قضا کرنے لگا ہوں تو ایک دن پکڑ کر میری خوب مرمت کی۔ اس کا بھی مجھ پر الٹا اثر ہوا۔ پہلے میں ان کے خوف سے نماز قضا نہ کیا کرتا، اب نماز نہ پڑھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ کبھی کہتا کپڑے گندے ہیں، کبھی کہتا کپڑوں پر چھینٹیں آ گئی ہیں۔ بہرحال اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری نفرت اور بڑھتی گئی۔ اس عرصے میں یہ ہوا کہ ہمارے قصبے میں ایک سادھو مہاراج آ گئے اور حسب معمول میرے والد شتاب علی انہیں اپنے یہاں لے آئے۔ اتفاق سے جب میرے والد ان کی جھولی اور کمنڈل اٹھا کر ان کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو میں گھر سے نکل رہا تھا۔ سادھو مہاراج نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ ان کی نظر میں عجیب کشش سی تھی۔ ان کا حلیہ بھی عجیب تھا، گیروا کپڑے، ننگے پاؤں، ننگے سر کے بال اور داڑھی کے بال بے انتہا بڑے ہوئے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، گورا رنگ۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کا نام سوامی اوم پرکاش جی تھا۔ لوگ انہیں صرف سوامی جی کہتے تھے۔ سوامی جی نے مجھے دروازے سے نکلتے دیکھا تو روکا اور کہا، بچہ کدھر جاتا ہے، میری آشیرواد نہیں لے گا؟ اور میں کھچا سا ان کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آشیرواد دی، پھر کہا، بھگوان تجھے سکون سے رکھے، بہت جلد تیرے دن پھرنے والے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد نے جلدی سے کہا، چلیے مہاراج اندر چلیے، یہ تو بس ایسے ہی پاگل ہے۔ پھر مجھ سے بولے، چل جا اپنا کام کر، عصر کی اذان ہو چکی ہے، جلدی سے جا کے نماز پڑھ ورنہ جماعت نہیں ملے گی۔ میرے جی میں یہ سن کر آیا کہ کہہ دوں، آپ جو یہاں نماز قضا کر رہے ہیں یہ کیوں، مگر میں خاموشی سے گھر کے باہر نکل گیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ راستے میں مجھے سوامی جی کا خیال آیا۔ جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرا سارا ذہنی بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ ایک دم میں ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اس کے دوسرے دن ایک عجیب واقعہ ہوا یوں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا اور سوامی جی شاید مندر سے پوجا کر کے لوٹ رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک ہندو شخص جس کا نام دھرپال تھا، جسے میں اچھی طرح جانتا تھا، آیا اور ان کے چرن چھو کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت سوامی جی ایک پیڑ کے قریب تھے، وہیں رک گئے۔ دھرمپال نے کہا، مہاراج میرے اوپر کرپا کیجئے، میری ایک کنیا ہے جس کا مجھے بیساکھ میں وواہ کرنا ہے، پر پلے کچھ نہیں، دان دہیج کہاں سے لے کے آؤں؟ مہاراج کی پادرشٹی ہو جائے تو بیڑا پار لگ جائے۔ یہ کہہ کر دھرمپال رونے لگا اور سوامی جی کے قدموں پر گر گیا۔ سوامی جی نے کہا، اٹھ دھرمپال اٹھ، بھگوان تیری سہایتا کریں، جا اور اس سامنے والے پیڑ کو خوب زور سے ہلا، جو پھول پتے گریں انہیں اپنی گودی میں بھر کے ہمارے سامنے لا۔ دھرمپال نے ایسا ہی کیا، درخت کے قریب گیا، پیڑ ابھی چھوٹا سا ہی تھا۔ دھرمپال نے اسے پوری قوت سے ہلایا، بہت سے پھول پتے گرے جنہیں دھرمپال اپنی قمیض کے دامن میں سمیٹتا رہا، اور جب وہ ایک ایک پھول اور پتا سمیٹ چکا تو سوامی جی کے پاس آیا۔ سوامی جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے آشیرواد دی اور کہا، جا بھگوان نے تیری سن لی، مگر سن، دان پن سے کبھی جی نہ چرانا، دیکھ تیری جھولی میں کیا ہے۔ اب جو دھرمپال نے اپنی گود پھیلا کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ میں بھی حیرت سے ان کے پیچھے ذرا دور کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ دھرمپال کی گود میں جواہرات سے بھری ہوئی تھی اور وہ پھر سوامی جی کے قدموں میں گر گیا۔ آخرکار سوامی جی نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا، جا اپنی کنیا کے ہاتھ پیلے کر۔
بھگوان تجھ پر اپنی کرپا کرے۔ یہ کہہ کر سوامی جی میرے گھر کی طرف چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میں نے اس وقت جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنا عجیب اور حیرت ناک تھا کہ اگر میں کسی اور سے یہ واقعہ سنتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ میں دل ہی دل میں سوامی جی کا قائل ہو گیا۔ میں دبے دبے قدموں سے سوامی جی سے کچھ فاصلے پر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ سوامی جی نے مجھے نہیں دیکھا، مگر کچھ قدم ہی چل کر سوامی جی رکے اور اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا۔ سوامی جی نے بغیر مڑے کہا، علی حسن ہمارے سامنے آ جاؤ، ادھر ہمارے پاس آ کر آشیرواد لو، ہمیں تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں تو اپنے دل میں ان کا قائل ہو ہی چکا تھا، بڑی عقیدت کے ساتھ آگے بڑھا اور ان کے سامنے آ گیا۔ میں نے دھرمپال ہی کی طرح سوامی جی کے چرن چھوئے۔ اس عمل سے میرے دل کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ سوامی جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے آشیرواد دی اور کہا، بھگوان نے ہمیں یہاں تمہارے ہی کارن بھیجا ہے، ورنہ ہم تو کنچنا کی چوٹی پر بیٹھے رام نام جپ رہے تھے کہ ہمیں درگا مائی نے درشن دیے اور ہم سے کہا، سنو اوم پرکاش، ہم تمہیں آج اپنا ایک کاریہ سونپتے ہیں۔ ہمیں ایک چیلے کی آتما ویاکل ہے، وہ اس سمے دھرم پور میں ہے، تم اسے یہاں لے کر آؤ تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر ہم سے دھیان لگائے اور ہمارے منتر کا جاپ کر سکے۔ وہ پنڈت گنگا پرشاد کی اولاد میں ہے اور اس کا نام علی حسن ہے۔ ہم تمہیں اتنی شکتی پراپت کر دیتے ہیں کہ تم آنکھ میچتے ہی پہنچ جاؤ گے۔ سو ہم نے ایسا ہی کیا۔ درگا مائی کی بات ہم کیسے ٹال سکتے تھے؟ ہم نے یہاں آ کر دیکھا کہ سچ مچ تم بڑے ویاکل ہو، ادھر درگا مائی تمہارے لیے ویاکل ہیں۔ اس سمے ہمیں اس کا موقع مل گیا کہ 2 گھڑی تم سے اپنے من کی بات کر لیں۔ کل پورن ماشی ہے، کل رات 12 بجے مرگھٹ میں آ جاؤ، تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ ہمارا سارا جیون بیت گیا، پرنتو درگا مائی نے ہمیں کبھی اپنے درشن نہ دیے اور نہ ہمیں اپنا چیلا بنانا سویکار کیا۔ تم بھاگیوان ہو کہ درگا مائی نے تمہیں سویکار کیا۔ بولو تم راضی ہو؟ یہ کہہ کر سوامی جی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، سوامی جی کیا آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے؟ اس پر سوامی جی نے کہا، اوشیہ بچہ، اوشیہ، ورنہ تم اکیلے کنچنا کی چوٹی تک کس طرح پہنچ سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا، ضرور۔ سوامی جی میرا جواب سن کر خوش ہو گئے اور کہا، ہم تمہارے اتر سے پرسن ہوئے، دھنے ہو، ہم نے ایک کاریہ پورا کیا۔ کل رات 12 بجے مرگھٹ میں پہنچنا بھولنا نہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا، نہیں مہاراج، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اوم پرکاش اوم اوم اور جے بجرنگ بلی کا نعرہ مارتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہو گئے اور ان کے کچھ دیر بعد میں اندر گھر میں گھس گیا۔ میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد حسب معمول قرآن کھول کر تلاوت کرنے لگا اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ کل میں ان سب پابندیوں اور مجبوریوں سے آزاد ہو جاؤں گا، بالکل آزاد۔ جیسے تیسے میں نے وہ دن گزارا اور بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ایسے لگا کہ وقت بہت ہی آہستہ اور بے حد آہستہ گزر رہا ہے۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور گھر آ گیا۔ نیند کوسوں دور تھی، پتہ نہیں تھا، میں خود بھی سونا نہیں چاہتا تھا۔ اسی طرح پڑا رہا اور چنگی کے گھنٹوں کی آواز گنتا رہا۔ 9، 10، 11۔ میں نے کروٹ بدلی، دیکھا کہ میرے والد بے خبر سو رہے ہیں اور والدہ بھی۔ لالٹین کی لو بہت مدھم ہے۔ میرے گھر سے مرگھٹ کا راستہ بمشکل 15 منٹ کا تھا، مگر میں 11 بجتے ہی بستر چھوڑ کر بہت آہستہ سے اٹھ گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی سوتی ہوئی والدہ پر ڈالی اور پھر والد کی طرف دیکھا اور دبے دبے قدموں سے ننگے پیر ہی اٹھ کر چل دیا تاکہ میرے جوتے پہننے سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں صدر دروازے تک آیا، دیکھا کہ کنڈی کھلی پڑی ہے۔ ایک لمحے کو مجھے کچھ خوف سا آیا اور میں نے صدر دروازے کے قریب بنے ہوئے کمرے میں کھڑکی سے جھانکا۔ اس کمرے میں بھی لالٹین روشن تھی، مگر سوامی اوم پرکاش جی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر میری ہمت بندھی اور میں نے سوچا کہ شاید سوامی جی مرگھٹ جا چکے ہیں اور وہاں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے مجھے بھی چلنا چاہیے۔ اس کے بعد میں گھر کے باہر گلی میں نکل آیا۔ میری ہلکی سی آہٹ ہی سے گلی کے کتے جاگ پڑے۔ میں ڈر گیا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا اور آہستہ سے میں نے پچکارا، وہ خاموش ہو گئے۔ وہ مجھ سے کسی قدر مانوس تھے۔ میں اپنی گلی سے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گلیوں گلیوں قصبے کے قبرستان تک جا پہنچا۔ میں نے خاص طور پر ایسی گلیوں کا انتخاب کیا جن میں مجھے کتے نظر نہ آئیں
تاکہ کتے بھونکنے سے بستی والے جاگ نہ جائیں۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر مجھ پر ایک مرتبہ خوف سا طاری ہوا اور مجھے اپنی نانی کریمن یاد آنے لگیں۔ ان کے انتقال کے ابھی کچھ ہی دن ہو گیا تھا، انہیں اسی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ وہ بیچاری بھی مجھ سے محبت کرتی تھیں اور اکثر مجھے پٹنے سے بچاتی تھیں، مگر میری والدہ زرینہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہر وقت مجھے نصیحتیں کرتی ہی رہتی تھیں اور روز نماز پابندی کے لیے تاکید کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے مجھے خوشی سی ہوئی کہ چلو اچھا ہوا، ایک نصیحت کرنے والا تو کم ہوا۔ میں نے ایک نظر قبرستان کی طرف دیکھا اور ایک بار مجھے تھرتھری سی چڑھ گئی۔ اتنی رات گئے تنہا، ظاہر ہے کہ مجھے خوف ہی آنا چاہیے تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں دور سے 1 گھنٹے کی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ 11:30 بج چکے ہیں۔ میں مرگھٹ قبرستان سے زیادہ دور نہیں تھا، میں نے جلدی سے یہ راستہ بھی طے کر لیا۔ اس وقت مرگھٹ کو دیکھ کر مجھ پر ایک مرتبہ پھر ہیبت سی طاری ہو گئی۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ مرگھٹ آ رہا تھا۔ میں مرگھٹ کے دروازے تک پہنچا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی مرگھٹ میں گھسا مجھے سوامی جی کی آواز سنائی دی، علی حسن تم آ گئے، ڈرو نہیں، ادھر آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ میں نے دیکھا تو سوامی جی مجھے اپنے سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ کیونکہ یہ رات پورن ماشی کی رات تھی اور چاروں طرف چاندنی تھی، اس لیے مجھے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوامی جی کی طرف بڑھا اور پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ سوامی جی نے کہا، تم چلنے کو راضی ہو علی حسن؟ یہ جان کر ہمارے من کو بڑی شانتی ہوئی اور ہمارا ہر دل خوشی سے بھر گیا۔ جانتے ہو تم میں درگا مائی کا چیلا ہونے کے بعد کتنی شکتی آ جائے گی؟ تم جس شریر کو چاہو گے قبضہ کر سکو گے، جو شریر بھی تمہارے من کو بھائے گا تم اس میں داخل ہو کر اسے اپنا سکو گے، چاہے وہ شریر کسی بھی ویکتی کا ہو، چاہے وہ کوئی منش ہو یا کوئی جانور، پرنتو اس کے لیے تمہیں کچھ کشٹ اوشیہ بھگتنی پڑے گی۔ تمہیں درگا مائی کے منتر کا جاپ کرنا ہوگا اور اپنا یہ دھرم بھی تیاگنا ہوگا۔ تمہیں ہندو دھرم کا پالن کرنا ہوگا۔ اگر تم ہندو دھرم کا پالن کرتے رہے تو تمہاری شکتی کوئی نہ چھین سکے گا، اور اگر ہندو دھرم سے پھرنے کا وچار بھی تم نے اپنے من میں کیا تو درگا مائی تمہاری شکتی چھین لے گی۔ بولو تم اپنا دھرم تیاگنے پر راضی ہو؟ میں جو اس وقت اپنے والدین کی سختیوں کا شکار تھا، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر شرط ماننے پر تیار تھا، اور پھر سوامی جی نے جس عجیب و غریب طاقت کا ذکر کیا تھا کہ مجھ میں پیدا ہو جائے گی، اس پر بھی کچھ میرا جی للچایا۔ ایک نظر میں نے اپنے نحیف اور کمزور جسم کو دیکھا، جو کہ ہر چند بہت خوبصورت تھا مگر طاقتور ہرگز نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میرے والد شتاب علی جس طرح مجھے چاہتے تھے مارتے پیٹتے تھے، اور میں ان کی مار سے بچنے تک کی اپنے اندر ہمت اور طاقت نہیں پاتا تھا۔ میرے اس طرح نحیف اور کمزور رہ جانے میں میرے والد کی مار اور ان کے خوف کو بھی بہت دخل تھا۔ اس لیے سوامی جی کے پوچھنے پر کہ کیا میں ہر طرح سے راضی ہوں، میں نے جواب دیا، سوامی جی میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، آپ مجھے جلد سے جلد درگا مائی کے پاس لے چلیے۔ اتنا سنتے ہی سوامی جی نے کہا، دھنے ہو بچہ دھنے ہو، اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر زور سے جے بجرنگ بلی کا نعرہ مارا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں سوامی اوم پرکاش جی کے ساتھ ہواؤں میں آسمان کی طرف اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے سر پر سوامی جی کا ہاتھ تھا اور میری آنکھیں دھیرے دھیرے ایک مسحور کن خوشی سے بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں تم سے اس کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتا، بس یوں سمجھو کہ وہ لمحے جاگنے اور بے ہوش کے درمیان تھے۔ نہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بالکل بے ہوش، اور نہ یہ کہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میرے سر پر کسی غیبی طاقت کا ہاتھ ہے اور میں لامحدود فضاؤں میں اونچا اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ میرا دل اس وقت ایک عجیب سی مسرت سے ہمکنار تھا، ایسی خوشی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ مجھ پر اس وقت ایک خواب کا سا نشہ طاری تھا۔ نہ مجھے اس وقت اس کا احساس تھا کہ میں ایک زندگی چھوڑ کر دوسری زندگی میں داخل ہو رہا ہوں، اور نہ یہ خیال تھا کہ میرے ساتھ سوامی اوم پرکاش بھی آسمان کی بے کرام وسعتوں میں پرواز کر رہے ہیں۔ مجھ پر ایک سرور کی سی کیفیت نامعلوم کتنی دیر تک طاری رہی۔ مجھے جب پوری طرح ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں سوامی جی کے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جے بجرنگ بلی کے نعرے سے میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ وقت کچھ صبح کے چھٹپٹے کا سا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں کی بلندی سے ہزاروں فوٹ نیچے
گہرے گہرے کھڈ اور وادیوں کا سلسلہ سا دکھائی دیتا ہے اور چاروں طرف سے پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ سوامی جی نے میری اس کیفیت کو دیکھا تو کہا، بچہ، اب تم ایک نیا جیون شروع کر رہے ہو، تمہیں اس کے لیے بلیدان دینا تھا، سو تم نے دیا۔ اپنے ماتا پتا سب کو تم نے تیاگ دیا اور درگا مائی کا چیلا ہونا سویکار کیا۔ دھنے ہو، بھگوان تمہیں شکتی دیں۔ آؤ پہلے کچھ جل پان ہو جائے۔ یہ کہہ کر سوامی جی نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم پہاڑ کی چوٹی سے آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوئے۔ یہ ایک غار تھی جس میں سوامی جی مجھے لے گئے۔ غار میں گھستے ہی سوامی جی بولے، بچہ دیکھو، یہ ہمارا استھان ہے۔ میں نے دیکھا کہ گھاس میں سوائے ایک بڑے سے بت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ اتنا بڑا بت اس غار میں کس طرح آیا ہوگا۔ غار اندر سے بہت اونچی اور چوڑی تھی، مگر اس میں داخل ہونے کا راستہ اتنا تنگ تھا کہ بڑی مشکل سے دو آدمی بیک وقت اس میں داخل ہو سکتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں یہ خیال بھی گزرا کہ آخر اس بت کو یہاں لایا کون؟ میں ابھی انہی وسوسوں میں تھا کہ سوامی جی کی آواز نے میرے سلسلے خیال کو توڑ دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم حیران ہو گئے ہو کہ بھگوان یہاں کس طرح آئے، سو سنو بچہ، بھگوان کے پاس جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بھگوان نے انہی پتھروں سے جنم لیا ہے۔ میں سوامی جی کے کہنے پر ذرا سا ڈرا اور اس بت کے قریب پہنچا جس کا سر غار کی چھت سے لگا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو بڑا حقیر سا سمجھ رہا تھا۔ اب بت کے قریب جا کر مجھے ایک بات کا اور احساس ہوا کہ غار میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اب جو دیکھا تو میں نے غور کیا کہ اس بت کے چہرے کے گرد ایک روشنی کا ہالہ سا تھا جس سے تمام غار روشن تھی۔ بت دیوار سے بالکل جڑا ہوا تھا۔ قریب جا کر دیکھنے سے مجھے یہ راز بھی کھل گیا کہ بت کو کہیں سے لایا نہیں گیا، بلکہ وہ غار ہی میں غار کی دیواروں سے تراشا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ دیوار اور بت کے درمیان کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بت دیوار سے آ گیا ہو۔ میں بت کے دیکھنے میں اتنا محو ہوا کہ مجھے یہ احساس ہی نہ رہا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ بت بلا شبہ اتنا بڑا تھا کہ بمشکل میرا سر اس کے گھٹنے تک پہنچتا تھا، حالانکہ وہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ جیسے کوئی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا ہو۔ میں بغور بت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ اٹھا ہوا تھا اور دوسرا گھٹنے پر رکھا تھا۔ میں نے بت کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد کہا، سوامی جی، یہ کس کا بت ہے؟ مگر جواب نہ آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ سوامی اوم پرکاش غائب تھے۔ میں ایک دم گھبرا سا گیا اور فوراً غار کے دروازے یا راستے کی طرف بڑھا۔ میں نے جیسے ہی چاہا کہ غار سے نکلوں، ایک بہت زور سے پھنکار سنائی دی۔ اب جو غور سے دیکھا تو بیچ راستے میں ایک کالے بھنور سانپ کو پھن کاڑے بیٹھے دیکھا۔ میں الٹے قدموں پھر غار میں بھاگا اور بہت خوف زدہ سا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ سوامی جی کہاں گئے اور سانپ کمبخت کہاں سے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ نہ تو میرے پاس کچھ اوڑھنے بچھانے کو ہے اور نہ کھانے کو۔ کھانے کا خیال آتے ہی بھوک چمک اٹھی۔ مجھے یاد آیا کہ رات خوشی کے سبب میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دوسرے یہ خوف الگ تھا کہ ایک سانپ غار کے راستے میں موجود ہے، نہ معلوم کب وہ غار میں آ جائے اور حملہ کر دے۔ غار میں بظاہر کوئی ایسا اوزار یا کوئی اور چیز بھی نہیں تھی جس سے میں اپنی مدافعت کر پاتا، سوائے اس کے کہ چپ چاپ موند کی نیند سو جاؤں۔ ایک ہی لمحے میں میرے دل میں خیال گزرا کہ میں نے یہاں آ کر اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر برا کیا۔ اتنا سوچنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین بہت زور سے ہل رہی ہے اور پھر شور قیامت کا۔ میں اس وقت کھڑا ہوا تھا، ڈر کر فوراً بیٹھ گیا اور اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، مگر شور تھا کہ اب بھی میرے کانوں میں گھس رہا تھا جیسے بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایسا لگا کہ جیسے غار کی چھت گرنے والی ہو۔ میں نے ایک نظر بت کی طرف دیکھا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بت میرے اوپر گر رہا تھا۔ میں نے ایک آخری چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھر جو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سوامی جی میرے اوپر جھکے ہوئے ہیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے ہیں۔ میں نے پوری طرح آنکھیں کھول دیں۔ میں اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ سوامی جی نے کہا،
विश्राम करो, विश्राम। भगवान तुम पर अपनी दया करें। तुमने क्या विचार किया था अपने मन में? अब मैंने चारों तरफ नजर की तो देखा कि ना तो वो गार है और ना वो बुत और ना वो माहौल। मेरे सर पर खुला आसमान था। दिन पूरी तरह नमूदार हो चुका था। मैंने स्वामी जी को बताया कि उनके जाने के बाद मुझ पर क्या गुजरी, मगर उस जिलजिले की वजह मेरी समझ में नहीं आई। आखिर मैं स्वामी जी को बताता भी क्या? स्वामी जी ने कहा, भगवान तुमसे न जाने क्यों एकदम ऐसे रूठ गए थे कि तुम्हें एक पल भी अपने पास रखना स्वीकार न किया, परंतु क्योंकि तुम दुर्गा माई के जाप करने आए थे, इसलिए तुम्हें उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पर मैं कहता हूं कि कोई न कोई इसका कारण अवश्य है। तुम याद करो कि जिस समय मैं तुम्हें छोड़कर गया तो तुम्हारे मन में क्या विचार आया था। स्वामी जी के कहने पर मुझे ध्यान आया कि वाकई मैंने ये सोचा था कि यहां आकर मैंने बुरा किया। मैंने ये स्वामी जी को बताया। उन्होंने कहा, अवश्य अवश्य यही कारण होगा, वरना भगवान आज तक किसी से इस तरह नहीं रूठे। मैंने कहा, मगर आप कहाँ चले गए थे स्वामी जी? स्वामी जी बोले, हम कहाँ जाते, हम तो तुम्हारे भोजन के लिए गए थे। खाने का नाम सुनकर फिर मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैंने कहा, स्वामी जी कहाँ है खाना? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर कुछ गोश्त मिल जाए तो क्या अच्छा हो। मेरी बात सुनकर स्वामी ने एकदम कहा, पाप पाप महापाप, ऐसा विचार भी कभी मन में मत लाना। अब तुम मांस नहीं खा सकते, परंतु हमने तुम्हारे मन भात भोजन की आज्ञा दुर्गा माई से ले ली है। लो उठो, तुम्हें खजूरें बहुत पसंद हैं। ये खजूरें खास तौर पर तुम्हारे लिए बसरे से मंगवाई गई हैं। उठो। मैं उठकर बैठ गया। अब जो मैंने देखा तो एक पत्ते पर सिर्फ 3 खजूरें रखी हैं और एक छोटी सी प्याली में 2 घूंट दूध रखा है। ये देखकर मेरा जी बहुत कुड़ा कि लो, ये है खाना, इससे क्या खाक पेट भरेगा। मगर मैंने इस बात का इजहार स्वामी जी से नहीं किया और एक खजूर उठाकर मुंह में रख ली। फिर खजूरों की तरफ हाथ बढ़ाया और बकिया 2 भी अपनी दानिश में उठाकर खा ली। और अब प्याली के दूध को मैंने पीना चाहा। जैसे ही मैंने प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी नजर उस पत्ते पर पड़ी जिससे खजूरें मैंने उठाकर खाई थी। मैंने अपनी मुंह में खजूरों का जायका महसूस किया था। मैं हैरत से पत्ते पर रखी हुई खजूरों को देखने लगा। मेरी ये हालत देखकर स्वामी बोले, बच्चा, अचंभा ना कर, ये सब भगवान की लीला है। खा और पेट भर के खा। दूध पी और पेट भर कर जो पी खा सकता है खा। इसके धोखे में ना आना। इन आंखों पर विश्वास छोड़ दे और आत्मा की आंखें खुली रख। सब कुछ तू जान जाएगा। अभी तुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है। मैंने स्वामी जी के हिम्मत बंधाने पर दूध की प्याली उठाई और मुंह से लगा ली। दूध बहुत मजेदार और मीठा था। मैं घूंट पर घूंट पीता चला गया, यहां तक कि खूब सैर हो गया और प्याली फिर जमीन पर रख दी। देखा तो प्याली जूं की तूं दूध से लबालब भरी हुई थी। मैंने कुछ खजूरें और खाईं और फिर से 2-4 घूंट दूध पिया। अब मैं बिल्कुल शिकम शेर हो चुका था। स्वामी जी ने कहा, मैं समझता हूं कि अब तुम्हारे शरीर में शक्ति आ गई होगी और तुम चिल्ले के योग हो। सो आओ, चलो मैं तुम्हें दुर्गा माई को सौंपाऊं। मैंने कहा, चलिए। और वो सांप का क्या मामला था? मैंने लाख चाहा कि गार से निकल जाऊं, मगर वो रास्ते में उसी तरह फन काट कर बैठा था। मैं गार से निकल ही नहीं सकता था। उस पर स्वामी जी ने कहा, वो नाग देवता थे। हमको ये जानकारी थी कि तुम हमें ना पाकर गार से निकलने के अपाव सोचोगे, सो हमने उन्हें इस कार्य पर लगा दिया कि वो तुम्हें गार से ना निकलने दें। सो ऐसा ही हुआ, परंतु तुमने अपने मन में गलत विचार करके भगवान को दुख पहुंचाया। दुर्गा माई के कारण भगवान ने तुम्हें छी कर दिया, वरना जलाकर भस्म कर देते। ये कहकर स्वामी जी उठे और मुझसे भी साथ चलने को कहा। अब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। एक जगह पहुंचकर स्वामी जी रुक गए। ये एक तंग सा रास्ता था जिसके एक तरफ गहरी खाई थी, हजारों फुट गहरी, और सीधे हाथ की तरफ एक बहुत छोटी सी पगडंडी अद्दर को जा रही थी। पहाड़ के अंदर ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी बड़े गार के दहाने पर खड़े हों। अपने बाएं तरफ हजारों फुट गहरी खाई को देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं अभी इसी सोच में था कि स्वामी जी ने कहा, अच्छा बच्चा, इससे आगे जाने की हिम्मत आ गया नहीं है, तुम उसके बाद अकेले जाओगे। तुम्हारे सीधी तरफ ये जो रास्ता दिखाई पड़ता है, यही दुर्गा माई तक तुम्हें ले जाएगा। हमें अगर आज्ञा होती तो जरूर तुम्हारे साथ चलते, परंतु ऐसा नहीं। तुम चिंता ना करो, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कहकर स्वामी जी ने जय बजरंग बली का नारा मारा और मेरी आंखों ने एक अजीब, हैरतनाक और नाकाबिले यकीन मंजर देखा। स्वामी जी हजारों फुट गहरी खाई के ऊपर
اڑتے ہوئے دوسری پہاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ میں بڑی دیر تک بھونچکا سا ہو کر انہیں دیکھتا رہا، اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسری پہاڑی کے پیچھے جا کر میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ تم خود سوچ سکتے ہو کہ اس وقت میرا دل کتنے عجیب و غریب وسوسوں کا شکار ہوا ہوگا۔ جب میں نے اس ماحول میں اپنے آپ کو تنہا پایا ہوگا، میں نے ایک نظر پھر ہمت کر کے گہری کھائی کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف اس تنگ سے راستے پر نظر کی۔ اب میرے دل میں اگر کوئی ایسا ویسا غلط جذبہ ابھرا یا میرے ذہن میں خوف کے سبب کچھ اور خیال آتا تو فوراً اسے جھٹک دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں۔ اس وقت تک میں اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ چکا تھا، بقیہ ہوش و حواس جو اگر مجھے کوئی دوسرا سناتا تو کبھی یقین نہ کرتا، مگر اس تجربے کو کس طرح جھٹلایا جا سکتا ہے؟ میرے لیے تو کھجوروں والا واقعہ اور سوامی جی کا اس طرح ہوا میں اڑنا ہی بڑی حیرت انگیز باتیں تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ دل سے تمام خوف کو جھٹکا اور سوامی جی کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھا۔ ابھی میں کچھ دور ہی چلا ہوں گا کہ میں نے محسوس کیا کہ آگے راستہ کچھ روشن سا ہے، اس لیے کہ جب میں پہلے پہل ادھر بڑھا تو راستہ اتنا واضح اور روشن نہیں تھا بلکہ دھندلا سا تھا، جیسے صبح کاذب سے پہلے کا سماں ہوتا ہے۔ میں سفر کر رہا تھا، جہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے میں کسی بڑے غار کے دہانے پر ہوں۔ پھر ذرا آگے بڑھ کر یہ احساس ہوا تھا کہ میں کسی سرنگ میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن راستہ اسی طرح نیم تاریک سا تھا۔ مگر اب جب کہ میں نے کچھ فاصلہ طے کر لیا تو مجھے ہلکی ہلکی روشنی کا سا احساس ہوا، اور جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا روشنی اس قدر بڑھتی گئی یہاں تک کہ مجھے ہر چیز واضح نظر آنے لگی۔ یہ واقعی ایک پہاڑی سرنگ تھی۔ ایک عجیب بات یہ کہ مجھے اس میں آگے بڑھتے ہوئے کسی قسم کی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے روشنی سرنگ کی دیواروں سے پھوٹ رہی ہو، بہت ٹھنڈی اور ہلکی ہلکی خوابناک سی روشنی، دودھیا روشنی سرنگ میں دور تک چلی گئی تھی۔ میں آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ مجھے یہ لگا کہ اب روشنی کی حد ختم ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اب روشنی سمٹ کر صرف سرنگ کی زمین تک محدود ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا احساس ہوا، مگر یہ ٹھنڈ ناقابل برداشت نہیں تھی۔ اب مجھے ایک نیا سا احساس ہوا کہ دودھیا روشنی کی دھار بہت آگے جا کر سرنگ کی سطح میں اترتی جا رہی ہے۔ میں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جلدی جلدی چلنے لگا۔ اب میرے کانوں میں آہستہ آہستہ گھنٹیاں سی بجنے کی آواز بھی آ رہی تھی، اور ایک عجیب سی نامانوس خوشبو بھی مجھے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی خوشبو جو اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس خوشبو کی مثال کسی اور خوشبو سے دی ہی نہیں جا سکتی۔ گھنٹیوں کی آواز آہستہ آہستہ ایک مدھم لے کر ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کچھ ہی دیر بعد اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ دودھیا روشنی ایک دھار کی سی صورت میں ہے۔ پتھریلی سیڑھیاں ہیں نیچے اترنے کے لیے۔ گھنٹیوں کی آواز جو اب گھنٹوں کی سی آواز میں تبدیل ہو چکی تھی اور پہلے سے کچھ تیز تھی، ادھر ہی سے آ رہی تھی۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا اور اس آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ خوشبو بھی اب پہلے سے زیادہ تھی، مگر ناگوار حد تک نہیں۔ میں سیڑھیاں اترتا رہا یہاں تک کہ میں ایک بہت بڑے گول سے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا، جس میں بڑے بڑے ستون، پتھریلے ستون بہت اونچائی پر جا کر اس گول کمرے کی چھت سے مل گئے تھے۔ یہ پتھریلے ستون بھی گول اور چیکنے تھے اور ایک گول دائرے کی صورت میں تھے۔ میں اس ستونوں کے دائرے میں داخل ہوا اور میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑے گول چبوترے پر ایک گول اور سڈول سی عورت بیٹھی تھی اور پالتی مارے ہوئے، مگر یہ عورت کب تھی؟ اس کے تو 8 ہاتھ تھے، سر پر ایک تاج سا رکھا ہوا تھا جو جگمگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے چاروں طرف بھی ایک نورانی ہالہ سا تھا، اور اس دودھیا نورانی ہالے میں اس عورت کا کالا سیاہ چمکدار چہرہ بھیانک اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی کالے تھے۔ اس کے کسی ہاتھ میں سنکھ، کسی میں چکر، کسی میں ترشول، کسی میں کوئی بت ہوگا، مگر جب میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ باقاعدہ حرکت بھی کرتے ہیں تو مجھ پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ میں اسے دیکھنے میں اتنا منہمک سا تھا کہ مجھے کسی اور شے کا احساس ہی نہیں تھا، نہ خوشبو کا، نہ روشنی کا، اور نہ گھنٹوں کا جو چھت سے لٹکے ہوئے تھے اور خود بخود بج رہے تھے۔ میری یہ تمام حیرت اور یہ سب کچھ دیکھنا صرف چند لمحوں کا عمل تھا کہ اس عورت کے ہونٹوں پر جنبش ہوئی۔ درگا نے تمہیں سویکار کیا، آ جاؤ، ہم سے دھیان لگاؤ اور ہمارا پالن کرو۔ جب تم ہمارا جاپ پورا کر لو گے ہم تمہیں شکتی پراپت کر دیں گے۔ جاپ کا شہد اور گیان سوئم ہم ہیں۔ درگا نام جیو۔
اس سمے تک جیو جب تک تمہاری آتما پوتر نہ ہو جائے۔ اس میں سمے کا اور چھوڑ نہیں، پرنتو تمہیں کسی اور منش کی سمان اس کی چنتا نہ ہوگی کہ تمہارا شریر کس حال میں ہے، اور نہ ہی تمہیں کچھ کھانے پینے کی چنتا ہوگی۔ درگا تمہاری آتما اور شریر کی رکشا کرے گی۔ پر دیکھو، جب ہم سے دھیان لگاؤ تو کوئی اور وچار من میں نہ لانا، اس سے یہ ہوگا کہ تم کشٹ بھوگنے سے بچے رہو گے۔ تمہیں دوسرے دیوی دیوتاؤں کوئی کشٹ نہ دے پائیں گے۔ تم سے دیوتا بجرنگ بلی سے پہلے ہی روٹھ چکا ہے، اسے ہم نے شانت کر دیا ہے۔ پرنتو تم آگے کی طرف دیکھو، یہ راستہ تمہیں اس استھان تک لے جائے گا جہاں بیٹھ کر تم ہمارا نام جپو گے۔ یہ راستہ جہاں ختم ہو تم وہیں بیٹھ رہنا۔ درگا کا چیلا ہونا تمہیں سفل بنا دے گا۔ ہماری آشیرواد تمہارے ساتھ سدا رہے گی۔ اگر تم نے ہندو دھرم اور ہمارا ساتھ نہ چھوڑا اور ہمارا پالن کرتے رہے، آؤ ہمارے چرنوں میں آ جاؤ۔ آج سے تم علی حسن نہیں، درگا کے داس ہو۔ درگا کا چیلا ہونے کا استھان تمہیں اس سمے ملے گا جب تم جاپ پورا کر لو گے۔ ہمارا من جب بھی تمہارے جاپ سے شانت ہو گیا، ہم تمہیں تمہاری بھکتی کے بدلے شکتی پراپت کر دیں گے۔ سکھی رہو، سدا سکھی رہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 4، اور یہ کہانی آپ میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے تھے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ابھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔